السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے ہمیشہ دنیا کے کونے کونے سے ڈھونڈ کر خبر لے کر آتے ہیں۔ آج ہم اپنی خبر کا آغاز شروع کرتے ہیں ڈسکا ضلع سیالکوٹ سے۔ ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں جماعت احمدیہ کی مسجد کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے۔ صرف ریجن یہ ہے کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم پاکستان میں مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کوئی عبادت کے طور پر بھی جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ مسجد سر ظفر اللہ خان صاحب نے بنائی تھی، جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے، اور یہ بہت خوبصورت مسجد تھی، پرانی ہماری یادگیری تھی ان کی، لیکن ظالموں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سیدھا مقابلہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے کسی کو اپنی گھروں کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، یہ بہت ہی دردناک اور بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے ضلع سیالکوٹ کی جماعت کے اوپر، کیونکہ بہت ہی پیاری مسجد اور پرانے زمانے کی بنی ہوئی اور سر ظفر اللہ خان صاحب کی یادگیری تھی وہ ہماری۔ اور ضلع سیالکوٹ کی جماعت جو ہے، جس کے بارے میں حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ میرا دوسرا وطن سیالکوٹ ہے، اور وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ضلع سیالکوٹ میں ایک تریسی مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ تو عوام نے کیا تھا، لیکن اب پولیس نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کر کے کلفی لگا کر اس علاقے میں وہاں پر یہ واردات کی ہے۔ میں پاکستان کی حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور جیسے یہ ان ظالموں نے کیا ہے، ان کو ایک عبرتناک سزا ملنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک جرم ہے کہ کچھ فیصلے کا اسٹے آرڈر لے کر پھر جو ہے پوری مسجد کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، اور بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے تو یہ ضرور اس کی جو ہے وہ سزا پائیں گے۔ اس سے پہلے بٹوں نے، ضیاء نے، جو ان سے زیادہ بڑے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے، نہ زمین نے نہ آسمان نے ان کو جو ہے جگہ دی۔ پھر دنیا کے بیسٹ پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم 23، 24، 25 کے تقریباً ان کی تعداد تھی، سب کو ایک بھی اپنی موت نہیں مرا، جنہوں نے بھی 74 کی اسمبلی میں حصہ ڈالا تھوڑا بہت کسی بھی طریقے سے۔ شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا، اور آج دنیا کو کونے کونے میں جماعت پھیلی ہوئی ہے، اور ہر طرف دعائیں جو نکل رہی ہیں، یہ دعائیں کیا رائے گاہ جائیں گی؟ اس لیے پاکستان کی حکومت سے میری درخواست ہے کہ جلد سے جلد اس کے اوپر سخت ڈیسیجن لیا جائے۔ اگر نہ لیا جائے تو خدا کی پکڑ بہت جلد آپ کو پکڑنے والی ہے، اور جب خدا تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر ایسی شاراک سے پکڑتا ہے کہ پھر سانسیں لینا، ہلنا جلنا، کھانا پینا، ہر چیز روک دیتا ہے پھر وہ۔ اور پاکستان کا آج جو حشر ہو رہا ہے، 1974 سے پہلے سے دیکھ لیں کہ پاکستان کے کیا حالات تھے، اور آج پاکستان کے کیا حالات ہیں۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی حکومتوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں، کیا کل کو ہم نے خدا تعالیٰ کے پاس بھی حضور ہونا ہے، وہاں پر ہم لوگ کیا بتائیں گے۔ آج آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، ابھی جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کر لیں، معافی مانگ لیں خدا تعالیٰ سے، اور یہ جو آپ نے حرکت کی ہے ادھر ڈسکا میں، اس کی بہت بڑی سزا آپ کو ملنے والی ہے، اور ان قریب جو ہے آپ بالکل لاچار ہو جاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے، اور سوچو گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ زمین جس کے اوپر ہم اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج یہ ہمارے پاؤں سے نکلتی جا رہی ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ انسانیت زندہ باد، اور آنکھیں کھولیے گا میری ویڈیو سننے کے ٹائم، اور کانوں کو ذرا صاف کر لیجیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔